یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام نصیحت بھری باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے کریم و رحیم نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار آپ کی بیان کردہ نصیحتیں اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی صورت کی جاتی ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، چار چیز از چار دیگر شد تمام، چوں شنیدی یاد می دار اے غلام۔ اے میرے بیٹے، چار چیزیں دوسری چار چیزوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سن بھی لے، یاد بھی کر لے۔ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں اکیلی فائدہ نہیں دیتی، دوسری چیز کے ساتھ مل کر پھر فائدے کا سامان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، دانش مرد از خرد گیرد کمال، از عمل دینت ہمی یابد جمال۔ علم عقل کے ذریعے کمال پکڑتا ہے اور دین عمل کے ذریعے خوبصورتی پاتا ہے۔ یعنی دین کا علم ہونا یہ الگ چیز ہے اور دین پر عمل ہونا یہ الگ چیز ہے۔ علم حاصل کر لیا، عمل ملا تو فائدہ ملے گا۔ العلم بلا عمل کالروح بلا جسد، علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ جسم اور روح ہے نا تو زندگی ہے، جسم سے روح نکل گئی، جسم تو وہی تھا لیکن صرف روح کے رشتے کے ختم ہو جانے کے بعد اٹھا کر قبرستان میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں تو بندے کے ساتھ تمام تر معاملات چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جدا ہوئیں تو اب یہ جسم فائدے کا نہیں۔ اس جسم کو گھر میں بھی رکھیں گے تو بدبودار ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ جب تک روح اور جسم کا رشتہ ہے تب تک یہ جسم سلامتی کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے، تو یہ یوں ہی ہے جیسے جسم ہے، روح نہیں ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ علم ایک پھول ہے اور عمل اس پھول کی خوشبو ہے۔ خوشبودار پھول، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ گلاب سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ گلاب کو سجا کے رکھتے ہیں۔ کسی کو گفٹ دینا ہو تو گلاب کا گلدستہ بنا کر دینے کی صورت بھی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ خوشبو بھی ہے، پھول بھی ہے۔ علم پھول ہے اور عمل اس کی خوشبو ہے۔ جس پھول کی خوشبو نہیں ہوتی، قلبی طور پر اس کی طرف میلان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کاغذ کا پھول بنائیے، بڑا خوبصورت پھول آپ نے بنا، گلاب جیسا دکھتا ہے، نظر آنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، طبیعت کا میلان اس کی طرف نہیں ہوگا۔ تو علم پھول ہے اور عمل اس پھول کی خوشبو ہے۔ اور ایک اور مثال اس کے تعلق سے دی جاتی ہے کہ علم
یہ سمندر ہے، اور انسانی علم جو ہے نا آپ یوں سمجھیے کہ اس میں کشتی کی طرح ہے۔ سارے کا سارا علم تو بندہ حاصل نہیں کر سکے گا، کہ علم ایک بحر بے کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جتنا بھی سیکھ لیا نا، بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سب کچھ جان لیا، اس لیے کہ اس کی آخری حد کوئی نہیں ہے کہ جس نے اتنا سیکھ لیا اس کے بعد اس کے لیے آگے کچھ بھی نہ رہا۔ دنیا کی کوئی معلومات ایسی نہیں ہے جو اس کے پاس نہ ہو، اس لیے کہ سب کچھ یہ جان چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن نے ایک بات ذکر کی ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا، تو ہر علم والے کے اوپر کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو انسانی علم یہ سمندر جو علم کا ہے نا اس میں ایک کشتی کی طرح ہے، اور عمل یہ ساحل ہے، یہ کنارہ ہے، یا یوں کہیے کہ اس کشتی کو کنارے پر لگانے کا جو ذریعہ بنتا ہے نا وہ اس کا عمل بنتا ہے۔ کشتی اگر سمندر ہی میں بھٹکتی رہے، منزل پر نہ پہنچ سکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ سمندر کے موجوں ہی کے سہارے پر آگے پیچھے آ جا رہی ہو، موجوں کے تھپیڑے کبھی ادھر کر دیں کبھی ادھر کر دیں، کنارہ نہ ملے۔ کشتی تو ہے لیکن کشتی فائدہ تو اسی وقت دے گی نا جب اس کو کنارہ ملے گا، تو اس کو کنارہ ملے گا عمل کے ذریعے۔ علم بغیر عمل کے اہمیت نہیں رکھتا۔ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، یہ شیخ سعدی نے بات ذکر کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ علم جو بندے کو سیدھی راہ نہ دکھائے، اللہ تعالی جل جلالہ کی معرفت کی طرف لے کر نہ جائے، ایسا علم علم نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ اور تھوڑا سا مزید اگر آگے بڑھیں تو قرآن پاک کی ایک دو آیتیں وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک بات ذکر فرمائی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو۔ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، خود نیکی کی راہ کی طرف نہیں آ رہا، دوسروں کو بھلائی کی باتیں بتا رہا ہے، خود بھلائی کی راہ کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا۔ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ جانتا ہے کہ یہ کام نیکی والا ہے، اس لیے تو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ جانتا ہے کہ یہ کام قرب الہی پانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے تو دوسروں کو بلا بلا کے کہہ رہا ہے میرے بھائیو دین کی طرف آ جاؤ، شریعت کی طرف آ جاؤ، کلمے کی طرف آ جاؤ، اس لیے تو دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ جب دوسروں کو کلمے کی دعوت دینے والا، دوسروں کو دین کی دعوت دینے والا، دوسروں کے سامنے دین کی بات کرنے والا خود اگر دین کی راہ پر نہیں ہے، قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی نا دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ قرآن یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا خود عمل نہ کرنا، یہ تو بے وقوفوں کا انداز ہے۔ اور تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں، سورہ صف کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے ہاں یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم کہو کچھ کرو کچھ، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ تو جو سیکھا اس پہ خود بھی عمل کرو۔ جان لیا کہ اللہ اور اس کے محبوب کا ارشاد اس بارے میں کیا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دیتے چلے جا رہے ہو، خود عمل کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے یوں تو کئی ایک باتیں اس تعلق سے ذکر فرمائی، میں نے دو مقامات قرآن پاک کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آئیے بات کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دینت از پرہیز کامل می شود نعمتت از شکر شامل می شود، تیرا دین پرہیزگاری سے مکمل ہوگا، تقوی کا نور تیرے سینے کو منور کرے گا تو کامل دین والا ہوگا۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، یہ نعمتیں شکر سے مکمل ہوں گی۔ ایک چیز یہ دوسری چیز کے ساتھ ملے گی نا تو اسے کمال نصیب ہوگا۔
آپ نے باتیں سن لی. دینداری یہ پرہیزگاری سے نصیب ہوتی ہے، وگرنہ معلومات کا خزانہ تو بہت ساروں کے پاس ہے. نماز فرض ہے، کون سا مسلمان ہے جسے پتہ نہیں ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، ہر ایک جانتا ہے، لیکن پڑھے گا تو یہ دین اس کا مکمل ہونے کی طرف آئے گا نا، اس نماز کے تعلق سے. نماز فرض ہے، جان لیا، پڑھتا نہیں ہے، کمال تو نہ ملا، خوبی تو نہ ملی، معلومات کا ذخیرہ مل گیا. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر ہے، استطاعت بھی ہے لیکن حج نہیں کرتا. مسئلہ معلوم ہے لیکن وہ پرہیزگاری کی راہ کی طرف نہیں بڑھا. رمضان کا روزہ کس کس پہ فرض ہے؟ آپ سوال کیجئے، جواب مل جائے گا. ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا، روزے رکھے گا، معلوم ہے، رکھتا بھی ہے. رشوت درست نہیں ہے، سود حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، پتہ ہے. دھوکہ، اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت پسند ہی نہیں کرتی دھوکہ دیا جائے، چاہے معلوم ہے، عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس طرح معلومات کی بات اگر کریں نا تو معلومات کا خزانہ بندے کے پاس موجود ہے. جی ہاں، پڑھنے کا شوق بھی ہے، علماء کو سننے کا شوق بھی ہے، اہل علم کی باتیں جاننے کا شوق بھی ہے. چاہیے اشتیاق تو اسے ہے، اور اس نے معلومات کا ذخیرہ بھی جمع کر لیا. کوئی بھی دینی موضوع چھیڑ دو نا، یہ اس پر کوئی نہ کوئی رائے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کو معلومات اس چیز کے بارے میں ہوتی ہیں. یہ بیان کرے گا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. کوئی مسئلہ ہے اس کے سامنے بیان کرو تو یہ فوراً کہیں نہ کہیں جا کر کلک کرے گا، اور یہ فوری طور پر سوال کرے گا، کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو اس بارے میں یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، علماء سے یہ سنا ہے، فلاں عالم سے یہ سنا ہے. معلومات تو ہیں، عمل کی طرف بھی آیا یا نہیں؟ اطاعت و فرما برداری کی طرف بھی قدم بڑھایا یا نہیں؟ دینت از پرہیز کامل می شود. علم ہے، دین کی باتیں جانتا ہے، لیکن پرہیزگاری کے ساتھ ہی یہ باتیں مکمل ہوں گی نا. ان چیزوں کی طرف بڑھے گا تو یہ چیزیں مکمل ہوں گی. علم، عمل، دینداری پرہیزگاری سے نصیب ہوتی ہے. بے عمل یہ متقی نہیں ہوا کرتا. بے عمل اسے دیندار نہیں کہا جائے گا. حقیقی دیندار کون ہے؟ دین جس کے رگو پے میں سرایت ہوتا چلا جا رہا ہے، جو عمل کی راہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو نیکی کی راہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اگلی بات ذکر فرمائے کہ یہ نعمتیں جو تیرے رب نے تجھے عطا فرمائی ہیں نا، یہ شکر سے مکمل ہوں گی. اللہ نے نعمتیں بڑی عطا فرمائی ہیں، ادائے شکر کتنا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو نا، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یاد رکھیے، یہ جو شکر ادا کرنا ہے نا، میرے مولا تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. میرے مالک تیرا کتنا کرم، کتنا فضل، کتنا احسان ہے، تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی. یہ جو شکر ہے نا، یہ نعمت عطا کرنے والے رب کی محبت کو دل میں بڑھا دیتا ہے. جب بندہ کہتا نا میرے مولا تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہوگی، میں اس قابل نہیں تھا جتنا میرے رب نے مجھے نوازا ہے. مجھ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنا مجھے نوازا ہوا ہے. مزے سے سوتا ہوں، نہ کسی کی کال آتی ہے پیسے واپس کب کرو گے، نہ کوئی دروازہ بجانے کے لیے آتا ہے کہ ابھی تک تو نے پیسے واپس نہیں کیے، نہ کوئی میرے بچوں کو رستے میں پکڑ کر کہتا ہے تمہارا باپ قرضہ نہیں دے رہا، نہ کوئی کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ کسی کو کسی چوک چوراہے میں کھڑا ہو کر اعلان کرنا پڑے حضرات فلاں بندہ میرے پیسے دبا کے بیٹھا ہوا، میرے پیسے نہیں دے رہا. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، شکر کتنا ادا کیا. صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، شکر کتنا ادا کیا. میں اور آپ جس کیفیت میں جی رہے ہیں نا، دنیا میں بسنے والے کروڑوں لوگ ایسی زندگی جینا چاہتے ہوں گے جہاں جی چاہتا ہے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، جدھر جی چاہتا ہے نکل جاتے ہیں. یہ بہت بڑی اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمت ہے. پاؤں سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، بینائی سلامت ہے، بصارت سلامت، سماعت سلامت، سب سلامت. جو کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے، سن سکتا ہوں، سانس صحیح انداز میں لے رہا ہوں. دمے کے مریض کو کبھی دیکھا ہوگا، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس بیچارے کا سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے. ہر نعمت اللہ تعالی جل جلالہ کی
طرف سے عطا کی گئی ہے، اور ہر نعمت پر بندے کو چاہیے کہ شکر ادا کرنے کی طرف بڑھے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، قرآن ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایمان لے آؤ، شکر ادا کرنے والے بنو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں نعمت عطا فرمائے گا، اور شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ شکر کتنی عظیم نعمت، اور اس شکر کے تعلق سے یہ ذکر کیا گیا نعمتوں کو شکر کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، تو جتنا زیادہ شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے نا، اتنی ہی زیادہ نعمتیں تمہاری طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔ نعمتوں کو شکر کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو۔ میں دوبارہ وہی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ شکر نعمتیں عطا کرنے والے رب کی محبت کو دل میں بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور شریعت کو مطلوب بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں۔ یہ اتنا زیادہ محبت کا رشتہ ہے، آپ سمجھتے ہوں گے دشمن جب بھی ٹارگٹ کرے گا نا، جب بھی حملہ کرے گا، اہم ترین پوائنٹ پر حملہ کرے گا۔ بعض اوقات اس طرح کی کئی تاریخی باتیں آپ کی معلومات میں ہوں گی کہ دشمن نے آ کر اسلحے کے ڈپو پر قبضہ کر لیا، اسلحہ ان کے ہاتھ لگے گا تو یہ ان کی فوج آگے حملہ کر سکے گی نا، تو سارے کے سارے اسلحے پر قبضہ کر لیا گیا۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ خاص چیز یہ ہے، اس کو قابو کر لینا تو یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ غذائی اجناس پہ قبضہ کر لیا گیا، غذا کی آمد کے جو راستے تھے وہ بلاک کر دیے گئے، غذا پہنچ نہیں سکے گی، دوا پہنچ نہیں سکے گی، کھانے پینے کی چیزیں پہنچ نہیں سکیں گی۔ تو یہ باقاعدہ سے جو خاص چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اگر قابو کر لیا نا تو یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ خاص چیز کو قابو کیا جاتا ہے، خاص چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیجئے گا کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ قرار دیا گیا، مردود بارگاہ قرار دیا گیا شیطان کو، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتا ہے میں ان بندوں پہ آ کے حملے کروں گا۔ حملے کرنے کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ کس چیز کو جا کر ٹارگٹ کرے گا؟ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میں ان پر اس انداز میں حملے کروں گا تو ان میں سے اکثر کو نہ شکر آ پائے گا۔ یہ تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے، تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے نہیں رہیں گے، نہ شکری کی راہ کو اپنائیں گے۔ شیطان ٹارگٹ کر رہا ہے، شیطان ذکر کر رہا ہے، قرآن نے اس چیز کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ شیطان یہ ٹارگٹ لے کے آیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر آیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرے مولا تو ان میں سے اکثر کو نہ شکر آ پائے گا۔ تو کہ میں اپنا جائزہ نہ لوں، اپنے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں غور نہ کروں کہ شیطان یہ ٹارگٹ سیٹ کر کے آیا کہ ان میں سے اکثر کو نہ شکرہ بنا دے گا۔ میں شکر گزار ہوں یا نہیں؟ میری زندگی میں ادائے شکر کتنا ہے؟ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائی ہیں، بندہ جتنا بھی شکر ادا کرے نا وہ کم ہے، لیکن یہ ادائے شکر کی طرف بڑھا یا نہیں بڑھا؟ اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ناشکری ہوا کرتی ہے نا، ناشکری یہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ ناشکرا آدمی اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ناشکری زوال نعمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شکوہ زبان پر عام ہوتا ہے، شکایت زبان پر عام ہوتی ہے، شور شرابہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا، مختلف طرح کے جملے ہیں جو بندوں کی زبان پر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ان کے تعلق سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، سر درد کرتا ہے نا، پٹی باندھی جاتی ہے۔ آپ نے سوال کیا پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ فرمانے لگیں اللہ تعالی جل جلالہ نے اتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے مولا تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الشکر للہ، میرے مولا تیرا شکر ہے، الحمدللہ،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे मौला मैं इस काबिल नहीं था जितना तूने नवाजा। ये सारे के सारे जुमले जो है ना ये शुक्र अदा करने वाले, और शुक्र का एक अंदाज ये होता है कि रब की फर्मा बरदारी बजा ला के शुक्र अदा किया जाए। बहरहाल बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। हस्त दानिश रा कमालात अज खिरत, बे अमल रा अहले दी कस न शुमर्त। इल्म को कमालात अक्ल के ज़रिए मिलते हैं, और बेअमल आदमी को कोई भी दीनदार शुमार नहीं करता। ये बात मैं आपके सामने पहले कर चुका हूँ। क्या बेअमल भी हकीकी माना में दीनदार कहलाने का हकदार है? गौर कर लीजिए। शेख फरमा रहे हैं कि बेअमल को दीनदार कैसे कहा जाए, और फिर इसके बाद अगली बात आपने जिक्र फरमाए, शुक्र नेमत रा कमाले मी देहत, गाफिला रा गोश माले मी देहत। ये जो शुक्र है ना, ये नेमत को अपने कमाल की तरफ लेकर जाता है। जितना शुक्र बढ़ता चला जाएगा उतनी ही नेमत भी बढ़ती चली जाएगी। जितना शुक्र ज्यादा करोगे उतना नेमतों में इजाफा भी होता चला जाएगा। लिसानन ज़ाकिरा व कल्बन शाकिरा, अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान और रब का शुक्र अदा करने वाला दिल, ये बहुत बड़ी नेमत, बहुत ही बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने जबान को अपने जिक्र से तर रखा और शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो शुक्र नेमत को कमाल की तरफ लेकर जाता है। और गाफिल, जो शुक्र से गाफिल है, ऐसा आदमी सजा का हकदार है। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की, शुक्र अदा नहीं करता। शुक्र ना करदन जवाले नेमतस्त, बहराए शाकिर कमाल नेमतस्त। शुक्र अदा न करना नेमत में जवाल का सबब बनता है, और शुक्र गुजार बंदों के लिए नेमतें कमाल को पहुंचती हैं। अल्लाह और अता फरमाता है, इल्म राबे अकल नतवा कार बस्त, पेश बे अकला नमी बायद नशस्त। इल्म को बगैर अकल के अमल में नहीं लाया जा सकता, और बेअकल आदमी के साथ बैठना ये भी समझदारी का तकादा नहीं है। जो अपने इल्म पर अमल ही नहीं करता ऐसा आदमी तो बेअकल है। और तुम कैसे अजीब आदमी हो कि बेअकलों के पास जाकर बैठते हो। जो बेअमल है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके सोबत में जाकर बैठा जाए। ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमा रहे हैं, बैठना है बाअमल लोगों के साथ बैठो, तकवा और परहेजगारी वालों के साथ बैठो, जिनके साथ बैठने से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इजाफा हो, उनके साथ जाकर बैठो। बेखैरत दानिश व बालस्त ए पिसर, इल्म मुर्गो अकल बालस्त ए पिसर। ए मेरे बेटे, इल्म बगैर अकल के मुसीबत है, और इल्म ये परिंदा है, अमल इसके बाजू है। ये दोनों बातें सामने रखिएगा। इल्म बगैर अमल के एक मुसीबत है, और इल्म परिंदा है, अमल इस परिंदे के बार है। परों के बगैर परिंदा कैसे उड़ेगा? मैंने मुतअद्दिद मिसालें आपके सामने रखी हैं, और आखिरी बात आपके सामने अर्ज करता चलूँ, हर के इल्म दारद वन बद बर आ, अज तरीके अकल बाश बर करा। जो शख्स इल्म रखे इस पर अमल ना करे, ऐसा आदमी समझदारी के रास्ते पर अभी तक आया ही नहीं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये नसीहत हमें बचाएगी, राह जन्नत पे ये चलाएगी। ये नसीहत हमें बचाएगी,